ہاں پر سدرا کے ابو آ چکے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا لے آئے ماشاء اللہ. الحمدللہ یہاں پر سدرا کے ابو سے بہت دنوں سے میں نے بھٹوں کی فرمائش کی ہوئی تھی جو کہ آج آ گئے ہیں. تو بھٹے ماشاءاللہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں. اس کو ابال کر کھانا یا بھون کر کھانا دونوں ہی صورتوں میں بہت ہی فائدہ مند ہیں. اور جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں. ویکنیس کو دور کرتے ہیں. اور یہاں پر سدرا کے ابو بھٹے کو کھول کر دکھا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت نظر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو دیکھ کر تو اللہ کیا ذکر ہی کرنے کا دل چاہتا ہے. میں تو ایسی چیزوں کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہوں کہ سبحان اللہ کس طریقے سے دانے اس کے اندر جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کتنی پرتوں میں یہ چھپا ہوا ہوتا ہے. ساتھ میں اتنے پیارے سے بال نرم نرم ملائم ملائم اس کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں. غرض یہ کہ کوئی بھی چیز اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے. اور یہاں پر الحمدللہ رات کے کھانے میں نے بنا لی تھی تورئی. ساتھ میں نہاری کا سالن تھا جو کہ بچا ہوا رکھا تھا تو وہ بھی گرم کر کے رکھ لیا تھا. یہاں پر ہم رات کا ڈنر کر رہے ہیں اور اس سدرا کے ابو ٹاٹا کر رہے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین ایک اور روشن صبح کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ. اور بہت ہی تمازت کے ساتھ دھوپ نکل رہی ہے. سورج اپنی بہاریں لٹا رہا ہے ماشاءاللہ. بہت ہی پیاری صبح کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ. اور یہ دیکھیے کتنی پیاری صبح نکلی ہوئی ہے. اور چرند پرند اپنی کھانے کے رزق کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. چہچہاٹ کی آواز آ رہی ہے. اور یہ دیکھیں برابر میں گھر تعمیر ہو رہا ہے اور یہ بھی کنسٹرکشن کی مراحل میں آ چکا ہے اب. اور یہ دیکھیں نیچے انکل یہ پودوں کی کچھ اپنی گاڑی واڑی کا کچھ خیال کر رہے ہیں. تو بس یہ صبح کا آغاز وہی تمازت کے ساتھ وہی آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورج چاند اور یہ جو چیزیں بنائی ہیں وہ اپنے وقت پر کام کریں گے. اپنے وقت پر اٹھ جاتی ہیں. اپنے وقت پر وہی سورج چمکتا ہے اور وہی چرند پرند جو ہے اپنی کھانے پینے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں الحمدللہ. اور کوئی چیز ان کی نہیں بدلتی. صرف انسان ہی بدل جاتا ہے کبھی اور انسان کی عادات اتوار بدل جاتے ہیں. تو بس کچھ یہی ہے کہ دیکھیں ذرا بہت پیارا لگا ہے ماشاءاللہ. اور بڑی پیاری سی ہوا بھی چل رہی ہے. بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ. تو یہاں پر سامنے انکل کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو وہاں پر ان کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں. ان کا سوئم بھی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور انسان اپنے مختلف مراحل گزار کر یہاں سے چلا جاتا ہے اور بہت سارے اسٹیپ سے گزرتا ہے. بچپن، جوانی، بزرگی، پھر اس کے بعد دوسرے مراحل اس کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پر گھر کی صفائی میں نے کر لی تھی. ماشاءاللہ گھر چمک رہا ہے. نیٹ اینڈ کلین ہو رہا ہے. اور یہاں پر میں فریش ہو چکی ہوں. نماز کے لیے نماز پڑھنے جا رہی ہوں امی. اور کپڑے میں نے دھو لیے ہیں اپنے. اور یہ دیکھیں دیوار پر وہی سیم ابھی تک ابھی ختم تو ہو چکی ہے مگر ابھی خشک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. تو اس پہ کلر وغیرہ لگوا لیں گے. تو اس قسم کے مراحل زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں. تو چلیں نماز کے لیے نکلتی ہوں. میں نماز پڑھتی ہوں. تو پہلے میں نے کہا کہ نماز ادا کر لیتی ہوں اور باقی کام میں آپ کو دکھاتی ہوں انشاءاللہ. اسٹے ود اس. اور یہاں پر میں نماز ادا کرنے لگی ہوں الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو راحت اور خوشیاں عطا فرمائے اور زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے. موذی بیماریاں جو کہ ابھی پورے کراچی میں پورے پاکستان میں پھیل رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. سب گھر بھر کی حفاظت فرمائے. سب کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ
سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو ولاگ کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تھی الحمدللہ رب العالمین، اور آج بڑا ہی چمکتا دھمکتا دن ہمارا منتظر تھا۔ تو بھئی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مگر جو چمکتا دھمکتا دن جو روزانہ طلوع فجر کے بعد سورج اپنی بہاریں لٹاتا ہوا چمکتا ہوا آب و تاب کے ساتھ آسمان پر آ جاتا ہے، تو ان کی جو ہے ان کی کوئی حرکت نہیں بدلتی، ان کی کوئی ان کا ٹائم نہیں بدلتا، وہ اپنے ٹائم پر اپنے آب و تاب کے ساتھ سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور بہت دنوں بعد یہ میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، ولاگ بنا رہی ہوں اپنا، اور آپ سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر میں کچھ مسئلے مسائل بھی چل رہے تھے، اور مسئلے مسائل سے تو بالکل چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو زندگی کے ساتھ ہوتے ہی ہیں، تو ان کو بھی لے کر چلنا پڑتا ہے اور ان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اور بس اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت پیش نظر ہوتی ہے۔ اور میری پیاری پھوپھی جان، ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے بھی میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کوئی ولاگ وغیرہ ویڈیو بناؤں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور میرے والد صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں، ان کی بہن میری پھوپھی جان کو جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے لوگ مومن مسلمین والمسلمات اور مومنین والمومنات اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، رحلت فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پر نور کی چادر بچھا دے، اللہ عز و جل ان پر نور کی روشنی سے منور کر دے ان کی قبروں کو، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور یہ ساری دعا میرے رشتہ داروں کے لیے جو دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، میرے اپنے پیاروں کے لیے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ہمارے پڑوسی اور ہمارے رشتہ دار دور قریب کے جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہیں، ان سب کے لیے دعا میں کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ بھی آمین کہہ دیجیے، اور آپ لوگوں کے جو رشتہ دار اور مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، رشتہ دار پیارے تو اپنے پیارے گزر چکے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کے لیے آمین کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ موسم پہلے سے بہت اچھا ہو چکا ہے، یعنی کہ پہلے سے قدرے بہتر ہو چکا ہے، جو کہ گرمی نے برا حال کیا ہوا تھا، اور بڑی بری بیماریاں، موذی بیماریاں پھوٹ پڑی تھیں، اور جو ابھی تک لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی بیماریوں سے سب کو شفا عطا فرمائے، اللہم آمین۔ یہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اسی کا نام ہے کہ اس میں بہت سارے مراحل انسان طے کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو فیس کرتا ہے، اس میں بیماری ہیں، پریشانیاں ہیں، یا خوشی ہیں، غم ہیں، تو ان سب کو فیس کرتا ہوا ایک مختلف ادوار سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اور ایک دور بچپن کا ہوتا ہے، ایک دور جوانی کا ہوتا ہے، پھر بزرگی، اور پھر اس کے بعد آگے کے جو دور ہیں، اس کے بعد آگے موت کے بعد کے جو مسئلے ہیں وہ تو اللہ نے ہمیں بتا دیے ہیں، قبر اور حشر کا جو ہے سلسلہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہے ہم یہی دعا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور آخرت میں آسانیاں عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب القبر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب الحشر۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی فرمائے، اللہم آمین۔ تو الحمدللہ رب العالمین، نماز بھی ہم نے پڑھ لی ہے، دعائیں بھی ہو گئی ہیں، باتیں بھی ہو گئی ہیں، اور ایک دعا اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جتنی بھی ہم نے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے، اللہم آمین۔ لو جی لائٹ بھی چلی گئی ہے، اور کراچی میں تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں لائٹوں کا اتنا مسئلہ ہے کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد لائٹ جاتی ہے، کبھی لائٹوں کا دورانیہ بڑھا دیا جاتا ہے، کبھی کم کر دیا جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو لوگ اس وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ تو یہاں پر میں نے کپڑے دھو لیے تھے،
تو یہاں پر دیکھیں لائٹ جا چکی ہے، تو میں سوچ رہی تھی اس کو نچوڑ کر رسی پر پھیلا دیتی ہوں. تو انشاءاللہ میں رسی پر پھیلاتی ہوں اس کو. الحمدللہ لائٹ آ چکی ہے اور یہ میں کپڑے پھیلانے جا رہی ہوں. اور یہاں پر مجھے بستر بھی اٹھانے ہیں اپنے، اور بستروں کو اکثر میں یہ کرتی ہوں کہ نہ باہر دھوپ لگا، جب ماشاءاللہ گیلری جب بڑی ہے تو میں اس کا یہ فائدہ اٹھا لیتی ہوں کہ جو رسیاں بندھی ہوئی ہیں، میں نے بڑی بڑی رسیاں باندھی ہوئی ہیں، تو اس میں جو ہے نا اپنے بستروں کو پھیلا دیتی ہوں تاکہ دھوپ لگ جائے. تو یہاں پر اس گھر میں ماشاءاللہ سے بڑی گیلری دی ہوئی ہے، تو میں اس کا یہ فائدہ اٹھا لیتی ہوں الحمدللہ. تو چلیں پہلے کپڑے سکھا دیتے ہیں. یہاں پر میں جو پہلے سے سوکھے ہوئے کپڑے تھے رسی پہ پھیلائے ہوئے تھے، وہ ان کو جھاڑ کر میں اتار رہی ہوں، کیونکہ برابر میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو ڈسٹ آتی رہتی ہے. تو یہاں سے میں کپڑے اتار کے لے گئی ہوں، اور یہ مزید کپڑے جو آج میں نے دھوئے تھے وہ سکھا رہی ہوں الحمدللہ. اور کبھی کبھی تو گیلری میں اتنی مٹی چھا جاتی ہے، اتنی ڈسٹ آ جاتی ہے کہ تقریباً ایک دن کے بعد روزانہ ہی گیلری دھونی پڑتی ہے. تو میں اکثر گیلری کو وائپر سے دھو لیتی ہوں اچھی طرح سے. تو گیلری بھی بڑی صاف ستھری ہو رہی تھی اور بہت ہی اچھا روشن دل لگ رہا تھا، اور کپڑے دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ عز و جل. اور یہاں پر الحمدللہ میں نے کپڑے پھیلا دیے ہیں رسی پر، اور میں اب روم میں آ گئی ہوں. یہاں پر جو پہلے سے سوکھے ہوئے کپڑے تھے وہ ان کی تہہ بنا کر میں رکھ دوں گی. اس کے بعد مجھے یہ تمام بستر وغیرہ اٹھانے ہیں. اور چونکہ آج کل دھوپ بہت اچھی نکلی ہوئی ہے تو میں اپنے بستر کو دھوپ میں پھیلا دیتی ہوں تاکہ اس کو اچھی طرح دھوپ لگ جائے. اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے اگر آپ کے گھر میں دھوپ آ رہی ہو اور جگہ بھی بنی ہو تو کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے بستروں کو تھوڑا دھوپ لگا دیا کریں تاکہ وہ اچھے سے فریش ہو جائیں، تاکہ ہمارے بستر اچھی طرح سے ہائیجینک ہو جائیں اور اس کی نمی بھی دور ہو جائے. الحمدللہ عصر کی اذان بھی ہو چکی تھی، تو یہاں پر عصر کی نماز بھی میں نے پڑھ لی ہے. اور یہاں پر اب میں انشاءاللہ عز و جل یاسین شریف پڑھوں گی، کیونکہ آج صبح میں نے یاسین شریف نہیں پڑھی، نہ قرآن پاک پڑھا تھا فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ نماز کے بعد میں سو گئی تھی نماز پڑھنے کے بعد. تو کیونکہ بہت زیادہ تھکاوٹ بھی ہو رہی تھی اور طبیعت بھی کچھ ایسی چل رہی ہے، کیونکہ موسم کے اثرات ہیں کچھ اور کچھ عمر کا تقاضا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ میں جب بھی موقع ملتا ہے تو میں قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتی ہوں، کبھی پنج سورہ پڑھ لیتی ہوں، کبھی یاسین شریف پڑھ لیتی ہوں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تو امید ہے کہ آپ کو میرا بلاگ پسند آئے ہوگا. اگر میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ میں جو بیل آئیکن بنی ہوئی ہوتی ہے اس کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جاتا ہے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی. ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ راحت اور خوشیاں عطا فرمائے. اللہم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. فی امان اللہ.